بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کہ میری تقریر جو ہو، حالانکہ میں اگر حدیث پڑھوں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ میرے امام نے نہیں کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، لیکن میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، تو انشاءاللہ میری جتنی تقاریر ہوں گی وہ قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ میں نے اپنے عنوان میں جو آیت رکھی ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، جس کا نمبر 100 ہے۔ اس آیت میں اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے، یعنی اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال کر رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے کہ تم کافر بن سکو، اور اللہ کہہ رہا ہے مخلوق سے، تمام عالم انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں میرا قرآن ہے، جو میرا قرآن ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں میرا رسول موجود ہے، تھا نہیں ہے۔ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ 1400 برس پہلے ان سے آیت مخاطب تھی جو اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ آیت آج ہم سے مخاطب ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ قیامت تک موجود ہے اور رہے گی، اور آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سے یہ آیت سوال کرتی رہے گی کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے؟ تھا نہیں ہے، جب ہے تو پھر ہے۔ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے، تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تم میں میرا رسول موجود ہے، تم میں میرا رسول موجود ہے۔ اور وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب میں نے یہ ترجمہ کر لیا، آیت آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس آیت نے اتنا تو بتایا کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ پتا چلا قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ جس نے بھی دونوں چیزوں میں سے ایک کو چھوڑا ہے وہاں ہمیشہ کفر کا اندیشہ رہے گا۔ جس نے بھی، اتنا تو پتا چل گیا کہ جس نے بھی دونوں میں سے ایک کو چھوڑا تو وہاں کفر کا اندیشہ بھی رہے گا اور وہاں گمراہی بھی رہے گی۔ دونوں میں سے پتا چلا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی مطابقت ہے قرآن میں اور رسول میں، قرآن میں اور رسول میں کتنی مطابقت ہے کہ اللہ نے جو سوال پوچھا تھا، یعنی ہدایت وہاں ہوگی جہاں قرآن ہوگا، رسول ہوگا، صراط مستقیم
پر وہی ہوگا جہاں قرآن اور رسول دونوں ہوں گے۔ اور کتنی مطابقت ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے رسول کا ذکر ہوتا بعد میں قرآن کا ذکر ہوتا کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں رسول بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا بعد میں رسول کا ذکر کیا، پہلے قرآن کا بعد میں رسول کا۔ اور کتنی مطابقت ہے رسول میں اور قرآن میں کہ جب رسول نے بھی کہا تو یہی کہا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ تارکن اس میں فاعل ہے، تارکن اس میں فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے کہ میں تم میں دو ثقلین چھوڑنے والا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے، جو میری اطرت ہے۔ میں اگر تم نے دونوں کو پکڑا اب میں آیا یہاں اور آپ نے مجھ سے پوچھا، پہلے تو تسنیہ کا صیغہ تب آتا ہے جب عزت ایک ہو، عصمت ایک ہو، جنس ایک ہو۔ تو یہاں جو رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ قرآن اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت جو میری اطرت ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں جب یہاں سے حیدرآباد دکن سے جاؤں اور میں آپ کو کہوں بھائی یہ ممبر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لاؤڈ اسپیکر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امام بارگاہ جو ہے میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سارے کہیں گے بھائی ہاشم بھائی نے تو کہا تھا کہ عبدالحکیم پڑھا لکھا ہے، یہ تو بے وقوف ہے۔ اب عبدالحکیم کہہ رہا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھائی عبدالحکیم کی یہ ملکیت تو نہیں ہے، یہ عبدالحکیم کو تو ملکیت نہیں ہے۔ کیا عبدالحکیم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ میں یہ لاؤڈ اسپیکر بھی یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں ممبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، امام بارگاہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کیا عبدالحکیم پاکستان سے لے کر آئے تھے کیا؟ کہیں گے یہ تو بے وقوف ہے۔ لیکن اگر وہی عبدالحکیم اپنی گھڑی اتار کر کسی بزرگ کو دے دے کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کتنا اچھا تھا، پتا چلا چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو کوئی اپنے ساتھ لے کر آتا۔ پتا چلا پوری توجہ ہٹا رہا ہوں، پتا چلا چھوڑی چیز پوری توجہ ہٹا رہا ہوں، پتا چلا آپ نعرے کم لگائیں تک آپ کو میں زیادہ مواد دے سکوں۔ میں نے کہا کہ چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو آدمی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ رسول نے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کہہ کر دنیا کو بتایا تھا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہاں سے اہل بیت بھی آیا ہے۔ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور وہاں سے اہل بیت بھی آئے، جہاں سے میں آیا ہوں۔ اب قبلہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اگر آپ جو ہے میرا ساتھ دے لیکن خاموشی میں تاکہ میں 14 آیتیں پڑھ کر ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ثقلین جب کہا کر تو کم از کم جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں ان کو اتنا تو ماننا چاہیے کہ یہ رسول جو ہے قرآن جیسا ہے، کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ قرآن جیسا ہے۔ اب یہ پتا چلا، یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن اب جو میں جملہ تمام مسلمان بھائیوں سے کر رہا ہوں، اب قرآن کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو اللہ نے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
ورحمتن وبشرا للمسلمین. یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے. اور پھر اسی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمت لقوم یؤمنون. یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے. اور اسی اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ قرآن علم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قرآن علم ہے، عالم نہیں. یہ قرآن علم ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ قرآن تبیان ہے، ہدایت ہے، بیان ہے. اور یہ قرآن بصیرت ہے، عقل ہے، دلیل ہے، فکر ہے. اور یہ قرآن میرا یہ قرآن جو ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن جس کو میں نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے. اور پھر اسی اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن رحمت ہے اور یہ قرآن شفا ہے. شفا کی معنی ہے پیاس بجھانے والا. یعنی اگر کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو یہ قرآن تمہیں اولاد عطا کرے گا. کسی کو دولت کی پیاس ہے تو یہ قرآن تمہیں دولت عطا کرے گا. پتا چلا یہ قرآن مشکل کشا ہے. یہ قرآن مشکل کشا ہے. جو مانگو یہ قرآن دیتا ہے. یہ قرآن مشکل کشا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جس سے میں نے سورۃ نساء میں فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ قرآن علم ہے. اور اسی اللہ نے اسی سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ میرا قرآن برہان ہے، دلیل ہے، مبین ہے، نور ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ قرآن حکمت ہے، حکیم نہیں. حکیم وہ ہے جو اس کو جانتا ہے. یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت. اور پھر اللہ نے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرق ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے. یہ قرآن پوری توجہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اور پھر ارشاد ہوا اسی اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے. اور اسی سورۃ الحجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ میرا قرآن عظیم ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ میرا قرآن بے عیب ہے. اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ میرا قرآن بے عیب ہے، یہ میرا قرآن بے عیب ہے. اور پھر سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں، کیونکہ یہ میری موسوم کتاب ہے. یہ میری موسوم کتاب ہے، یہ میری موسوم کتاب ہے. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بشارت بھی ہے، یہ عقل بھی ہے، یہ فکر بھی ہے، یہ علم بھی ہے، یہ موسوم بھی ہے، یہ بے عیب بھی ہے. اب دو آیتیں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن ہے،
جو قرآن ہے ویسے رسول کو بھی تو مانو، ویسے رسول کو بھی تو مانو، جس اللہ نے کہا تھا معاف کرنا 5 آیتیں اور پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری پہلی تقریر ہے تو آپ ٹائم کا خیال نہ کرنا، کیونکہ میری تقریر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، پورے قرآن حکیم میں لفظ 2 استعمال ہوئے، عبد عبدہو، عبد عبدہو۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ پوری توجہ، عبد عبدہو 5۔ اب ان میں فرق ہے، عبد عبدہو، اس کا عبد، اس کا عبد۔ جہاں لفظ عبد آیا ہے وہاں سے مراد طالب ہے، اور جہاں سے عبدہو آیا ہے وہاں سے مراد مطلوب ہے۔ رسول میں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں یہی فرق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے، لیکن رسول مطلوب ہے، اللہ طالب ہے۔ اب آئیے 5 آیتیں پڑھ کر جو میرا نتیجہ ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں، 5 آیتیں جو پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے سورۃ فرقان میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر، عبد پر نہیں، اپنے عبد پر، اپنے عبد پر، اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا۔ اور وہ عبد میرا معمولی عبد نہیں ہے، وہ عالمین کا ہادی ہے۔ اور پھر اللہ نے، اور جتنی آیتیں ہیں عبد ہی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے رسول کو عبدہو، عبد ہی کہا۔ یہ حرف جار کی وجہ سے عبد ہی آیا۔ پورے قرآن میں 5 مقامات پر، اور 5 سورتیں جن میں یہ آیات ہیں وہ مکی ہیں۔ اب ایک ایک لفظ پر غور کرنا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، اور وہ اس کے عبد عالمین کا نذیر ہے۔ اور پھر اللہ نے سورت نجم میں ارشاد فرمایا، جب رسول قاب قوسین پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ پھر اللہ نے اپنے عبد پر جو وحی کرنی چاہی وہ وحی کی۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحدید میں، سورۃ الحدید مکی سورۃ، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ بابرکت ہے وہ اللہ، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، واضح آیتوں کو نازل کیا جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا، سورۃ کہف مکی سورت ہے، ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا، اور وہ اس کا عبد وہ ہے جو بے عیب عبد ہے، اس عبد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ اللہ، تعریف ہے اس اللہ کی جو اپنے عبد کو لے کر گیا۔ اب میں نے جو اتنی آیتیں پڑھی، یہ جو خاص کر کے میں نے 5 آیتیں پڑھی، آپ مجھے بتائیں کہ ان 5 آیتوں میں اللہ نے کس کی تعریف کی ہے؟ تب یہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، میری آدھے گھنٹے کی جو تقریر ہے، جو میں نے اتنی آیتیں پڑھی، کس کی اللہ نے تعریف کی ہے؟ یہ جو میں نے 5 آیتیں پڑھی، اللہ نے رسول کی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف کی ہے، اپنی تعریف کی ہے کہ میں اللہ اسی لیے تعریف کا لائق ہوں کہ میرا رسول ایسا ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف کا، اپنے وجود کا دلیل بنایا رسول کو، تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو۔ رسول نے اپنی نبوت کا دلیل اللہ کو نہیں بنایا،
اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اپنی وحدانیت کا دلیل رسول کو بنایا کہ یہ میرا، میں اللہ تعریف کے لائق اسی لیے ہوں کہ میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو عالمین کا ہادی ہے، جو تم پر آیتیں سناتا ہے۔ اللہ نے تعریف اپنی کی اور دلیل بنایا رسول کی ذات کو۔ رسول نے دلیل اللہ کو کیوں نہیں بنایا؟ رسول نے کیوں بنایا؟ فرض کرو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر رسول دلیل بناتا، اگر رسول دلیل بناتا، فرض کرو میں یہاں آیا، میں نے ہاشم بھائی سے پوچھا، ہاشم بھائی یہاں کوئی اچھی چیز ہے؟ کہا ہاں سے، یہاں ہمارے پاس فرنیچر ایسا بنتا ہے، کارپینٹر ایسے ہیں، آپ ٹیبل تو بنوا کر دیکھیں۔ میں نے ٹیبل بنا، کہا ٹھیک ہے، کارپینٹر کو بلایا ہاشم بھائی نے، ہاشم بھائی نے کارپینٹر سے کہا، اس نے کہا پورے ہندوستان میں میرے جیسا کوئی بڑھائی ہے ہی نہیں، کوئی کارپینٹر ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے ٹیبل چاہیے، اور جب وہ ٹیبل اس کو بنا کر میرے سامنے لے کر آیا، میں نے دیکھا یہ کیا ہے، یہ 3 ٹانگیں اوپر 1 ٹانگ نیچے کیوں ہے؟ اب میں نے ٹیبل کو کہا ٹیبل تو خراب ہے، ٹیبل تم میں یہ عیب ہے۔ آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہے، یہ ٹیبل کا عیب نہیں ہے، یہ اس کا عیب ہے جس نے اپنی صنعت کا دلیل بنایا تھا ٹیبل کو۔ یہ ٹیبل کا عیب نہیں ہے، یہ کارپینٹر کا عیب ہے۔ تو اگر رسول اپنی نبوت کا دلیل اللہ کو بناتا تو آج مسلمان ہم جیسا تھا یہاں غلطی کر گیا، ہم جیسا تھا اسی لیے یہاں غلطی کر لیا، اسی لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کا دلیل بنایا رسول کو کہ عبدالحکیم اب اگر کوئی میرے رسول سے عیب نکالے تو سمجھنا اس بے ایمان کا میری ذات پر ایمان نہیں۔ پوری توجہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی میری رسول کے جو بھی میرے رسول سے عیب نکالے، جو بھی میری رسول کے ذات سے عیب نکالے، سمجھنا اس بے ایمان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ارے میں نے عرض کیا کہ خاص، ارے تم کم از کم جس اللہ نے کہا تھا کہ قرآن ذکر ہے، حالانکہ آپ نے ترجمہ کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ قرآن کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یا آپ قرآن کہاں سے لفظ لے کر آئے؟ لیکن ہم نے مانا۔ لیکن جس اللہ نے قرآن کو ذکر کیا کہا تھا، قرآن کو ذکر کہا تھا، اسی اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے، ذکر میرا رسول ہے، ذکر میرا رسول ہے۔ اللہ ذاکر ہے، رسول ذکر ہے۔ اللہ ذاکر ہے، رسول ذکر ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ پتا چلا، بنیادی طور پر پتا چلا کہ اگر میں نے تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا مانتے، لیکن ہمارا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ کیوں؟ تو قرآن بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، لیکن قرآن ذکر ہے رسول کا، رسول ذکر ہے اللہ کا، قرآن دلیل ہے رسول کی نبوت کا، اور رسول دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ قرآن 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 مشروط ہے، رسول شرط ہے۔ قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے۔ اگر رسول نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا۔ ارے بھائی پھر کیوں نہیں رسول کو قرآن جیسا مانتے؟ کیوں؟ لکھ دو، جہاں جائیں۔ میں آیا ہوں، جتنے مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں
ایک جملہ میرے پاس لکھوا کے لے کر آؤ کہ ہمارا رسول قرآن جیسا. ہمارا میرا تو عقیدہ یہ ہے، اب جو آیت پڑھوں گا اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارا رسول قرآن جیسا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول شرط ہے، اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا. تو ایک جملہ لکھوا کے لے کر آؤ. یہ جھگڑا کیوں، یہ مذہبی فسادات کیوں؟ لکھ دو کہ ہمارا رسول قرآن جیسا بے عیب اور معصوم ہے. ہمارا رسول قرآن جیسا بے مثل، ہمارا رسول قرآن جیسا بے عیب اور ہمارا رسول جو ہے قرآن کی طرح معصوم ہے. کیوں؟ کوئی نہیں لکھ دے گا. کیوں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. یہ الفاظ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آیتیں 2، یہ آیتیں ہیں سورۃ فاطر کی. ارشاد ہو رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ حق ہے، حق پر نہیں، حق ہے. یہ قرآن حق ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، اور میں اللہ بندوں کے رازق سے واقف. ثم آپ کو پتا ہے علماء کرام موجود ہوں گے، عربی کا قانون ہے کہ جب جملے میں درمیان میں ثم آ جائے تو پھر جو بعد والا جملہ آئے گا اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا. ثم میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا. وہ قرآن ہے کیا؟ وہ قرآن حق ہے، وہ قرآن مصدق ہے، مصدق نہیں مصدق ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پتا چلا کہ ہم انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، توریت کو ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، زبور کو ہم نے اسی لیے مانا ہے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ثم. لیکن میرے حبیب ایک بات یاد رکھ، میں نے قرآن پر وحی کی ہے تم پر، لیکن ایک بات یاد، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے، آپ نہیں. اس قرآن کے وارث ہم بنائیں گے، آپ کو نہیں.